الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے طالب العلم والاعتناء بالسنت والحدیث، کہ طالب علم سنت اور حدیث کے متعلق کیسے اپنا رویہ اختیار کرے اور کیسے وہ علوم اور فنون کی گہرائیوں میں جائے، یہاں تک کہ اس کی طرف اشارہ کرنے لگے علماء کہ یہ ہے وہ محدث عصر شیخ الحدیث جن سے حدیث اور سنت کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، کیونکہ طالب علم وہی حقیقی طالب علم ہوتا ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط اور گہرا ہو، ورنہ وہ طالب علم ہی کیا جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شغف نہ ہو اور نہ اس کا کوئی شوق ہو۔ یہ ناقابل تصور ہے کہ ایک طالب علم ایسا بھی پایا جاتا ہے جو حدیث اور حدیث کے علوم سے خالی ہو، حالانکہ باقی فنون اور باقی علوم میں وہ ماہر ہو۔ یہ تصور ناقابل تصور ہے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار، یعنی تقریباً 30 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یعنی مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی نونیہ میں کہا ہے العلم قال اللہ قال رسولہ۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ کے رسول کا قول۔ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان ما العلم کا نصبک للخلاف صفاہتا بین الرسول و بین رأی فلان۔ اللہ اکبر، یعنی صحابہ نے یہی کہا ہے کہ علم قال اللہ قال الرسول ہے، اور علمی موشگافیوں میں پڑھنا اور علمی اختلافات کا ظاہر کرنا یہ علم نہیں ہے، بلکہ یہ صفاحہ ہے، یہ بیوقوفانہ حرکت ہے کہ قال اللہ قال الرسول کے کہنے کے بجائے آپ قال فلان و قال علان کرتے رہیں۔ اسی لیے شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کہیں بھی اختلاف ہو تو آپ نے سنت کی طرف رجوع کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے رجوع کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے کہ سلف صالح اپنے علم کی شروعات میں بھی اور انتہا میں بھی وہ علوم الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، سناتے تھے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے۔ اور اسی لیے فقہاء اور محدثین نے شروع میں اس کے اوپر تصنیف اور تدوین کا اہتمام کیا، اور اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا مالک، ابن ماجہ، سنن ابن ابی داود، اور اسی طرح مسند یعنی سنن ترمذی وغیرہ من کتب السنن، اسی طرح بہت سارے جو کتب ہیں۔ اسی طرح جو سب سے بڑی جو کتاب ہے حدیث میں وہ مسند امام احمد بن حنبل، جو آج کل 50 جلدوں میں آتی ہیں اور اس میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ تو یہ جو کتب ستہ ہے امام احمد کے مسند کے ساتھ اور موطا امام مالک کے ساتھ، ان سب کا علماء اہتمام کرتے آئے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کتب کی بہت ساری شروحات ہیں اور بہت سارے یعنی توضیحات اور فقہ الحدیث آپ دیکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف، یعنی ہم پوچھیں گے کہ علم الحدیث کے کتنے قسم ہیں، یعنی what are the types of sciences of hadith؟ there are 2 types of sciences of hadith، 2 ٹائپ ہیں یعنی سائنسز آف حدیث کے، علوم الحدیث کے۔ ایک ہے علم روایہ اور ایک ہے علم درایہ۔ علم الروایہ کیا ہے؟ وہ نقل الحدیث، یعنی سند کے طور پر ایک راوی ایک محدث سے سنتا ہے، وہ محدث دوسرے سے، پھر تابعین، پھر صحابہ، پھر اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ تو اسی لیے روایت میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کیا راوی نے اس سے بات سنی یا نہیں سنی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور سے منور کر دے جو اللہ کے ایک کلام کو سن کر آگے پہنچائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے آپ کو دعا دی جا رہی ہے۔ کیا اللہ کے نبی کے دعا سے کوئی بڑی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جو حدیث کا کام کرنے والے وہ ایسے للو پنجو چھوٹو لوگ نہیں ہیں، بلکہ بڑے بڑے کبار علماء محدثین، اسی حدیث کی بنیاد پر انہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث میں کھپا دی، ختم کر دی، فنا کر دی، اور عالم الحدیث میں اور علم الحدیث کے وہ مایہ ناز ستارے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے
یعنی ایک انداز میں علماء کہتے کہ ادھر مراد جنت ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو جنت عطا کر دے جو میرا کلام ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آگے پہنچاتے ہیں. اور سب سے زیادہ شیخ صالح آل شیخ فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ مَنْ جَاهَدَ فِي الْعِلْمِ فِي الْحَقِيقَةِ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِرِوَایَتِهِ. اور سب سے زیادہ جنہوں نے اس علم میں اس فن میں مجاہدہ اور جہاد عظیم اور کوشش اور کاوشیں کی ہیں وہ کون ہیں؟ حقیقت میں وہ اہل الحدیث ہیں کہ انہوں نے اس کی روایت کی. وہ یعنی بہت سارے یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر میں بڑے بڑے بر اعظموں میں وہ رحلت اور سفر کرتے. اسی طرح مثلا صحابہ کرام میں سے ایک صحابی مدینہ سے یعنی مصر سے مدینہ تشریف لے گئے کس لیے؟ ایک حدیث کے لیے. بغداد سے کوفہ گئے، شام سے مصر گئے ایک حدیث کے لیے. یعنی جیسے کہ ایک صحابی ہے عقبہ بن عامر، وہ یعنی مصر سے ایک حدیث من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن کے اوپر ستر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ستر رکھتا ہے قیامت کے دن. تو وہ صحابی مصر سے مدینہ تشریف لے گئے. آپ ذرا سوچئے نا. اور یہ روایت باقی اور ہمارے تک پہنچی، اسی لیے محدثین نے اس کا بڑا اہتمام کیا. اور یہ گولڈن ایرا آف حدیث، یعنی وہ جس کو ہم بولتے ہیں عصر الذہبی، گولڈن ایرا آف حدیث، جس میں یعنی جو حدیث کے طالبان اور طلب علم کرنے والے تھے انہوں نے کس طرح حفاظت کی. ایک ایک راوی، ایک ایک شخص کی بائیوگرافی ہے. یہ کہاں پیدا ہوا، کہاں اس نے کھانا کھایا، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے شاگرد کون ہیں، یہ صداقت میں کیسا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا حفظ کیسا ہے، اس کا دماغ کیسا ہے، اس نے کون سا کھانا کھایا. یہ سارا کچھ وہ جمع کرتے ہیں. یہ کب فوت ہوا، کیا مرتے وقت اس کا ذہن صحیح تھا نہیں تھا، کہیں اس نے روایت میں غلطی تو نہیں کی. یہ بہت باریک بینی، بہت مشقت سے بھرپور ایک طریقہ کار تھا جس سے ہم تک یہ حدیث پہنچی، جس کا ہمیں پتہ نہیں، جس کی ہمیں قدر نہیں کہ یہ حدیث کس طرح روایت کی گئی. اسی لیے آگے جا کر محدثین نے روایت کرنی شروع کی اور لوگوں کو اجازہ دینی شروع کی. اچھا جی، شیخ فرماتے ہیں کہ احوال طالب العلم مع الروایہ، جو روایت کرنے والے ہیں ان کے متعلق طالب علم کا کیا اہتمام ہونا چاہیے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے بکیفیت الروایت بالتلقی کیف ينقل الحدیث وصیغ التحدیث، کہ حدیث کیسے منتقل ہوئی، اس کو منتقل کرنے کی کیا صیغے ہیں، کیسے بیان کیا جاتا ہے، کیسے محدث اپنی حدیث کو بیان کرتا ہے، کیسے کتابیں لکھی گئی، کیسے روایات مختلف ہیں، کیسے یہ روایت ہم تک پہنچی زیادہ اور نقصان کے ساتھ، کیسے یہ اجازہ کیا ہوتے ہیں. مثلا امام بخاری کون ہے، امام مسلم کون ہے، ابی داؤد کون ہے، مسند کون ہے، مسند کا مصنف کون ہے، مسند کون سی کتاب ہے. اس طرح تو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس علم میں اس فن میں تمکن حاصل کرے تو وہ ان چیزوں کو جانے. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ بعض آج کل لوگ علم حدیث کا خاص خیال نہیں رکھتے، لیکن وہ زیادہ تر نہ حفظ کرتے ہیں بلکہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اجازات، ایک بلد سے دوسرے بلد میں جاتے ہیں اور اجازہ حاصل کرتے ہیں. بولتے ہیں هذا صار فيه قصور في المقصود من الرواية وهو حفظ السنة إلى أن يكون المقصود من الرواية هو التكاثر كما حصل في الأعاصر المتأخرة. بولتے ہیں سند اور اجازہ سے مقصد یہ تھا کہ حفظ احادیث کی حفاظت کی جائے، لیکن ابھی کیا ہو گیا، ایک تصویر، ایک رسمی جسٹ ببل، یعنی آپ نے آیا اجازہ دے دیا، یہ لو جی میں اجازہ دے رہا ہوں، حدیث میں اجازت دے رہا ہوں، تمہاری نسبت میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی. بس ایسے ہی، نہ اس بندے کا پتہ ہے، نہ اس نے حدیث پڑھی، نہ اس نے سنایا، بس ایک جیسے کہ آج کل ہمارے یونیورسٹیز میں کیا ہے، سرٹیفکیٹ. بندے کو کخ نہیں پتا لیکن سرٹیفکیٹ ہے. اسی طرح آج کل بعض طلبۃ العلم اس کو وہ حدیث پڑھنی نہیں آتی جس میں اس نے سرٹیفکیٹ لی ہے، جس میں اس نے اجازہ لی ہے. اجازہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے، ایک روایتی طریقہ ہے. پرانے زمانے میں محدثین جب کسی کو حدیث سناتے، سمجھاتے، پڑھاتے، اس کے بعد اس کو اجازہ عنایت کرتے. لیکن آج کل بالکل اس کو ایک رسمی شکل دے دی گئی ہے اور ہر کوئی نعوذ باللہ یعنی روایت حدیث لیتا ہے اور اس کے پاس یعنی مبالغہ اور اس میں یعنی غلو کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسانید اس کے پاس تو بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ استقامت والا نہیں ہوتا. وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِقَامَةِ أَصْلًا فَوُجِدَ مِنْ عِنْدَهُ إِجَازَاتٌ عَالِيَةٌ وَأَسَانِيدٌ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِقَامَةِ أَصْلًا.
یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے اسانید، بڑے بڑے اجازہ، بڑے محدث، لیکن وہ دین کے اوپر پابندی نہیں، دین کے اوپر چلتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، تقوی للہیت والے نہیں ہیں. بس میرے پاس اجازہ ہے، بڑی آپ نے تیر مار لی بھائی جان، اجازہ ہے، ہاں اجازہ ہے، اور بڑے گناہ کرتے ہیں، حلیق اللحیہ، بالکل کلین شیف، اور کوئی آداب العلم و نظر ہی نہیں آتے. یہ کیسے ایک بندہ اس کو یعنی حدیث کا ماہر سمجھے؟ اس لیے آج کل صرف اجازہ ہونا کافی نہیں ہے، اندر کوئی مغز ہونا چاہیے. اسی طرح شیخ فرماتے ہیں یعنی اس کے اوپر اور بھی شیخ نے بڑی باتیں کی ہیں ماشاءاللہ، کہ روایات کے متعلق، اور اسی طرح یعنی شیخ فرماتے ہیں کہ آج کل یعنی بعض جو محدثین یعنی بعض جو محققین ہیں وہ اس میں کمی بیشی کرتے کہ حدیث کی کئی روایتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو ایک سمجھ کے پیش کرنے لگتے ہیں. اچھا جی، دوسری قسم کے پاس آتے ہیں حدیث کی، وہ ہے علم الدرایہ. علم الدرایہ کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں هذا التقسیم للمتأخرین ان علم الحدیث ينقسم الى روایت والدرایہ، کہ یہ تقسیم متأخرین کی ہے، کہ وہ متأخرین مطلب بعد میں آنے والے، آج کل کے لوگوں کی، بعد میں آنے والے لوگوں کی، کہ وہ روایت کو درایت اور روایت میں فرق کرتے ہیں. حدیث کو روایت کا میں نے آپ کو بتا دیا، سند وغیرہ. درایت کس کو بولتے ہیں؟ اس کے متعلق شیخ فرماتے ہیں وَالدِّرَایَةُ اختلف فیہا اہل العلم علی قولین. درایت کے متعلق اہل علم نے دو قول پیش کیا. اولا ان الدرایة يقصد بها درایة روایت الحدیث من حیث صحة السند او عدم صحته. ایک قول یہ ہے کہ درایت سے مراد یہ ہے کہ جو روایت الحدیث ہے وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، اور جو اس میں جو رجال ہے، جو راوی ہے، کیا وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ سارے تخریج کے اوپر اور الحکم علی الحدیث کے اوپر راجع ہے. دوسری چیز شیخ فرماتے ہیں کہ ایک اور جو قول ہے وہ ہے الدرایۃ انما هي دراية بالمتن لا بالسند یعنی بفقه الحدیث وما يحمله من العلم. درایہ سے دوسرا معنی یہ ہے کہ اس حدیث کے معانی، اس متن کے انڈرسٹینڈنگ، اس کا مفہوم، اس کا فہم کیا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے، ہمیں زیادہ یہی لگتا ہے کہ اس میں دونوں معنی ہے، دونوں معنی، یعنی روایت درایت میں یعنی حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اس کا پتہ ہونا، اور اس کے متن میں معنی کیا ہے یہ سارا بھی جان لینا، یہ روایت اور درایت ہے. اچھا جی، آگے شیخ نے ایک اور بات پیش کی ہے کہ الکلام علی رجال الحدیث. الکلام علی رجال الحدیث، معرفت رجال الحدیث ہی جزء من علم درایت الرواة. حدیث کے رجال کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے حدیث کو روایت کی. امام شعبہ، امام زہری، سلیمان ابن مہران الاعمش، شعبہ ابن الحجاج شعبہ، ہاں، اور مثلا سفیان الثوری، سفیان ابن عیینہ، یہ سارے کون ہیں؟ من ہؤلاء رجال الحدیث. یہ حدیث کو روایت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ اس کو بولتے ہیں رجال الحدیث. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جاننا. مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، مثال کے طور پر سیف اللہ، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک شیخ ثناء اللہ، ان سے حدیث سنتے، روزانہ جا کے علم حاصل کرتے، لیکن ایک دن سیف اللہ صاحب نہیں گئے. تو اس دن جو شیخ نے روایت کی ہے، بعد میں آ کر اگر سیف اللہ صاحب وہ روایت کرے تو لوگ پکڑ لیں گے کہ دیکھو یار، یہ تو وہ دن ہے جس دن سیف اللہ آیا نہیں تھا، اور یہ آج بول رہے مجھے شیخ نے بتایا، حالانکہ شیخ نے نہیں بتایا. سیف اللہ نے کہاں سے لیا؟ اپنے ساتھیوں سے، اپنے ساتھیوں سے لے کے کہا کہ شیخ نے مجھے بتایا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ پرابلمیٹک ہو گیا. اس کو بولتے ہیں تدلیس. دلس یدلس تدلیسا، اس کے بارے میں آگے بات آئی. تو اتنی دقت ہوتی ہے، اتنی باریک بینی ہوتی ہے حدیث کے علم کو روایت کرنے میں، اور ان کے جو رجال ہیں، ان کے جو بندے جو راویان حدیث ہیں، ان کو جانچنے اور پرکھنے میں. ایسے ہی نہیں کہ ہم بولتے یار حدیث ضعیف، حدیث صحیح، ایسے ہی نہیں کہتے. ہر بندے کو ہم جانچتے ہیں، پھر جا کے آپ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں اما علم الحدیث فی معرفت الرجال فهو علم طویل وصعب. علم الرجال کا جو علم ہے حدیث میں، یہ بہت لمبا طویل علم ہے اور بڑا مشکل ہے. ہر کوئی اس میں مہارت نہیں حاصل کرتا. اس میں بندے کی عمر کھپ جاتی ہے، پھر جا کے اس کو کچھ چیزیں پتہ چلتی. صرف اس رجال الحدیث کی ایک کتاب آپ لے لیں 40-50 جلدوں میں، اور اس میں کم از کم 10,000 20,000 لوگوں کی بائیوگرافیز ہوتی کہ یہ کہاں پیدا ہوا، کہاں اس کے اساتذہ کون ہیں. حتیٰ کہ آپ ذرا سوچیں نا، یہ تک دیکھا جاتا ہے کہ اس راوی نے یعنی
اس کا چال چلن کیسا تھا، کیا اس نے کسی دن یعنی شوخیاں ماری، کوئی ایسا غیر مناسب مذاق اور جوک مارا، یہ تک دیکھا جاتا ہے۔ اللہ، کیونکہ وہ بندہ اللہ کے نبی کا کلام نقل کرتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاطات۔ مثال کے طور پر اس میں کئی کتابیں ہیں، مثال کے طور پر تہذیب الکمال فی علماء الرجال، فی علم الرجال، تہذیب التہذیب، تاریخ الکبیر، الجرح والتعدیل، الضعفاء للعقیلی، الکامل لابن عدی، اسی طرح 20 کتابیں ہیں واللہ رجال کی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر کوئی اس میں ماہر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں۔ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ مشاہیر اور مشہور جو لوگ ہیں ان کے اوپر کام کرے، اور جو مشہور محدثین اور روات ہیں ان کے متعلق دیکھیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ طبقات الروات ثلاث، طبقات الروات ثلاث، روات کے 3 قسم ہیں۔ نمبر 1 منہم المتشدد، ایک سخت، الذي يقدح ويطعن في الراوی، جو راوی میں سختی کرتا ہے، تھوڑی سی بھی لأدنى مخالفت من الخطا من الغلط، چھوٹی سی غلطی پر بھی وہ پکڑتا ہے۔ منہم المتساہل، دوسرا جو متساہل ہے، جو آسان، وہ الذي يوثق من ليس بثقہ، جو ثقہ نہیں ہے اس کو بھی ثقہ کہہ دیتا ہے، یا بغیر کسی صحیح طریقے سے صبر اور تحقیق اور وہ کرنے بجائے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے پھر وہ؟ یوثق المجاہل، جو مجہول لوگ ہیں unknown people، ان کو بولتے ہیں ھذا ثقۃ۔ تیسرا منہم المتوسط المعتدل الذي يأخذ بالنظرة الشمولية للراوي ويصبر أحاديثه ولا يكتفي بالقليل۔ متوسط معتدل کون ہے؟ جو ایک بندے کے متعلق نظرہ شمولیہ رکھتا ہے، شامل کامل، ہر جانب سے دیکھتا ہے، اور اس کے احادیث کو جانچتا ہے، پڑتال، اور چھوٹی سی بات پر اکتفا نہیں کرتا۔ اور یہ بات کس نے ذکر کی؟ سخاوی نے اپنی جز میں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جانیں وہ بندہ، وہ عالم دین کدھر سے اور کس کنٹری سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یعنی شیخ فرماتے ہیں اذن فمسألة اقوال ائمة الجرح والتعديل والقول الذي يؤخذ به وما لا يؤخذ به هذه مسألة عظيمة تحتاج الى نظر من الائمة واهل العلم بالحديث وليس كل احد يستطيع ذلك۔ بولتے یہ جو مسئلہ ہے کہ اقوال الجرح والتعدیل، ائمہ جرح و تعدیل کا جو قول ہے، اس میں سے کون سا قول لیا جائے گا، کون سا قول نہیں لیا جائے گا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑا دقیق مسئلہ ہے، بڑی گہرائی اس میں طلب ہے، اور اس میں وہی لوگ کام کر سکتے ہیں جو علم الحدیث کے ماہرین ہیں۔ لیکن آج کل بولتے ہیں شیخ، لیکن طالب العلم فی ایامنا هذه یکفی ان یعرف طبقات ائمۃ الجرح والتعدیل، لیکن آج کل طالب علم کے لیے کافی ہے کہ وہ جان لے کہ ائمۃ الجرح والتعدیل کے طبقات کیا ہیں، وہ کس کنٹری سے ہیں، اور ان میں سے کون سا متشدد ہے اور کون سا متوسط ہے، متساہل ہے، یہ سارا جان لینا۔ یہ کب ہوگا؟ اگر وہ ائمہ دین کی کتابیں پڑھے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اور باتیں کریں گے، فی الحال ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اگلی مجلس میں ہم بات کریں گے صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کے متعلق، فقہ الحدیث کے 3 اقسام کے بارے میں، اسی طرح بعض کتب کا تعارف پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے علم میں ترقی اور مہارت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔